پالیسی گائیڈ لائن اور مزاج قرآن و سنت نے بنا دیا ہے، پروٹوکولز بتا دی. آپ خود کسی پہ شب خون نہیں مارتے، رات کو حملہ نہیں کرتے، جو آپ کو تنگ نہیں کرتے اس پہ چڑھائی نہیں کرتے. جب ایک ریاست ہے، قانون موجود ہے، اسلامک پروویژنز موجود ہیں، ایک پورا نظام ہے، مساجد ہیں، زکوٰۃ کا نظام ہے، پورا اسلامائزیشن پاکستان کے اندر ہے. وہ ٹرو اسپرٹ کے مطابق کتنی ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ الہ کلمت اللہ ہے، کفر بوا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جسٹیفیکیشنز تو نہیں بنتی. یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں. تو یہ لوگ ہندوستان کی پراکسی کے تحت لڑتے ہیں، لاجسٹکس ہیں. یہ لاکھوں میں تو نہیں ہے سر جی، یہ 20-22 ہزار 25 ہزار طالبان ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں. تو ہم ہندوستان جیسی ایک بڑی بلا کو اگر ناکوں چمیں چبا سکتے ہیں تو ان کے خلاف پھر ہماری شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. کیپٹن سے لے کے میجر، بریگیڈیئر جنرل، اوپر رینک تک کے لوگ شہید ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جیسے جنرل صاحب نے بڑے پرسائزلی بتا دیا کہ دونوں میں فرق کیا ہے. دیکھیں ہم نے جنگ لڑی، اس میں جو اس جنگ کی انوائرمنٹ ہے اس کو جو کنٹرول کر رہے تھے، لیٹ سے میری چونکہ بیک گراؤنڈ ایئر فورس کی ہے تو میں ایئر فورس سے آپ کو اگزامپل دوں کہ ہمیں ایک مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ نے پاکستان کی ایئر سپیس اور اکراس دی بارڈرز وہ ایئر سپیس جہاں سے دشمن کنٹیسٹ کرے گا آپ نے اس پہ اپنی ایئر سپریورٹی حاصل کرنی ہے. اس کے لیے ہماری فضائیہ ٹرینڈ ہے، اس کے لیے ہماری فضائیہ کمیٹڈ ہے اپنے خون کے آخری قطرے تک. ہم نے اس کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا. اور جیسے آپ نے کہا 7-0 یا جو بھی ہم اپنی فتح کو نام دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہماری نیت ٹھیک تھی، ہماری کمٹمنٹ ٹھیک تھی، ہماری لیڈرشپ نے جو ہے پوری قوم کا اعتماد کے ساتھ انہوں نے کمٹ کیا اور اللہ نے فتح دی. لیکن یہی چیز آن گراؤنڈ جب ہم فزیکل جغرافک ٹرین کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ لگیری ہمیں اویلیبل نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ الٹیمیٹلی فارڈر بنتے ہیں اس سوچ کا، خوارج کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ان کا کوئی اسلامی نظریہ نہیں ہے. یعنی اگر آپ ان کا رہن سہن، ان کے سوچ، وہ اس کی کوئی سیمبلنس نہیں ہے. جیسے آپ نے خود بڑے مصدقہ ریفرنسز سے اس چیز کو نگیٹ کیا. وہ تو اپنے منفعت کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں. کوئی ان کو جو ہے ایک ٹارگٹ دیتا ہے، اس ٹارگٹ کے لیے ان کو تیار کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا ان کو ایک معاوضہ ملتا ہے. لیکن وہ ٹرین ہماری استعمال کر رہے ہیں، وہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے وہاں پہ جغرافک ٹرین جو ہے وہ اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ وہاں پہ لڑنے کے لیے آپ کو اسپیشلائزڈ ایک رسپانس ہے. اور وہاں کی ہیومن ٹرین ایسی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی داڑھیوں پہ، ان کے جو ایک انہوں نے اپنے اوپر ایک گیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اور وہ جو پرچار کرتے ہیں کہ جی ہم شریعت کا نفاذ یا اس قسم کے جو سلوگنز ہیں، اس کی وجہ سے وہ ان لوگوں سے بھی جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کی ہمدردیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں. اور پلس یہ ساری جو جنگ ہے یہ کنورجنس ہے مختلف گروہوں کے مفادات کا. اس میں آپ دیکھیے ہمارا ازلی دشمن بھارت ہے، کچھ اور علاقائی طاقتیں بھی ہیں جو پاکستان کی ترقی کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فیوریبل نہیں ہے. پھر اس کے اندر سمگلنگ کے لوگ ہیں، نارکوٹکس کے لوگ ہیں، وہ قانون سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ سارے لوگ مل کے آپس میں ایک سینرجی کریٹ کرتے ہیں. تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے محض مسلح افواج یا لا انفورسمنٹ کی تیاری یا قربانیاں، دیکھیں ہمیں جو گورنمنٹ کا جو مینڈیٹ تھا جس کی بنیاد پہ ہم دونوں نے ساری زندگی سرو کیا، اس میں ہم اکراس دی بارڈر دشمن سے لڑنے کے لیے ہمیں ویئر ودال دیا گیا تھا. یہ جو دشمن ہماری اپنی مسجدوں میں پناہیں لے رہا ہو، جو ہمارے مدرسوں میں ہمارے بچوں کو ریڈیکلائز کر رہا ہو، اس کے لیے تو ہم تیار ہی نہیں تھے. یہ تو ہم نے خود سے تیاری کی انہی لمیٹڈ ریسورسز میں، اور ہم نے دنیا میں ایک مثال قائم کی
جب ہم نے آپریشنل ضرب عصب اور رد الفساد ٹھیک کیے. ہو گیا. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اب جب آپ نے کائنیٹک وار میں ان کو شکست دی ہے تو اب انہوں نے اپنے سارے جو ہے نا انرجیز اور ریسورسز وہ انہوں نے اس سب کنونشنل وار میں لگا دیے ہیں, جہاں پہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا تو اس کی مینیفیسٹیشن یہی ہے کہ آپ نے ہمیں ان محاذوں پہ شکست دی, اب ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹس میں جا کے ہم آپ کو بلیڈ کریں. علماء کا کانسنسس ہے کیا وہ پیپر کی حد تک ہے, تمام اسکالرس کا ہے, سیمینار جتنے میں نے دیکھے ہیں اٹینڈ کیے ہیں ٹیررزم کے خلاف سب کچھ ہے, فوج لڑ رہی ہے. دو طبقات پہ میں گلہ نہیں کروں گا, ایک اسکالرس نے اپنا کام پیغام پاکستان دے دیا, ایک افواج پاکستان اپنا سینہ پیش کر رہی ہے. ویئر از گورنمنٹ؟ حکومت کدھر ہے؟ مجھے نہیں سنجیدہ نظر آ رہی اب تک. ابھی پے در پہ واقعات ہوئے, کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ کسی فوجی کے شہید کے جسد خاکی کو کندھا جا کے وزیر اعظم صاحب دے دیتے ہیں تسلی دلاسا. وہ ایک لمحے کے لیے سوچیں اس کی جگہ یہاں پہ ان کا بیٹا حمزہ شہباز شریف ہوتا تو کیا جذبات ہوتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, جنرل صاحب خود ویٹرن ہیں, اصل معنوں میں مجاہد ہیں, اور انہوں نے اس جنگ کو زخم جھیلے ہیں بالکل. وہاں پہ ہم نے سوات میں ایک آپریشن کیا, اس کی پہلے آپریشن کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ وہاں گورننس نہیں تھی. جب وہاں پہ شریعت کے نام پہ, انصاف کے نام پہ, جسٹس کے نام پہ جب لوگوں کو چارج کیا جا رہا تھا, ریڈیکلائز کیا جا رہا تھا, اور اس کی آڑ میں پورے سوات کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا, اس کے بعد وہ جو لوگ ساتھ شامل ہوئے وہ خوف کے مارے ہوئے, ان کا ان کی آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ اپنے تئیں اپنے گھر بار میں وہ شاید ان سے ہم سے بہتر مسلمان تھے, ان کو ان کی شریعت نہیں چاہیے تھی, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے وہ شامل ہوئے, یا ان کے وہ آپ کہیے کہ وہ ان کو وہ کیموفلاج جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتے تھے, جس میں یہ جو گوریلا وارفیئر یا اس طرح کی ملیٹنسی ہوتی ہے نا, ان کے پاس ٹائم اور سپیس کی ایڈوانٹیج ہوتی ہے. یہ آتے ہیں اپنے آپریشنز کرتے ہیں اور اس ٹیرین میں جا کے ماسکنگ کر لیتے ہیں. ہماری پولیٹیکل ول نہیں تھی, ہم نے آپریشنز کیے, سپورٹ نہیں تھی. جنرل صاحب اس چیز کو ایگری کریں گے کہ ہمیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی. جب دوسری دفعہ ریاست نے یہ ڈیسائیڈ کیا, پولیٹیکل ول ہمارے پیچھے کھڑی تھی, ہم نے وہاں پہ آپریشنز کیے, اس میں ایئر پار, اس میں گراؤنڈ فورسز, ہم نے اپ فرنٹ ان کو لیا. شروع کے دنوں میں لوگ صرف دیکھ رہے تھے, جب ان کو پتہ چلا کہ دس ٹائم دی گورنمنٹ مینز بزنس, یقین کریں کہ وہ مورچے بنانے کے لیے ہمارے ساتھ خود سینڈ بیگز اٹھاتے تھے مقامی لوگ والنٹیریلی, ہمارے ایمونیشن اٹھا کے ہماری پوسٹوں پہ لے کے جاتے تھے, کیونکہ اب انہیں ریاست میں وہ ماں کی جھلک نظر آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب وہ خوارج کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پہلے ہم بات کرتے تھے جی کہ کچھ ٹرائبس میں یہ ہے محرومی کا احساس, کچھ لوگوں میں ہے. اب دشمن نے اس چیز کو ہماری یونیورسٹیز تک پہنچا دیا. اب پڑھے لکھے بچے جو ہیں وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں. میرا بڑا جانا رہتا ہے جی بلوچستان میں, وہاں سرو بھی کیا. وہاں مین کوئٹہ کی یونیورسٹی میں بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں, کیونکہ ان کو وہاں پہ ان کے اساتذہ ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں. کچھ ٹیچرز پکڑے بھی گئے. جی اے وی ایم صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں, جو پہاڑوں پہ چڑھتا ہے, اینٹی اسٹیٹ ہوتا ہے, پاکستان مخالف نعرہ لگاتا ہے, اس کو ان کے کہنے کا مقصد ہے لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے, اصل لوگوں کو نہیں پوچھا جاتا. مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ. دیکھیں جی بلوچستان میں جو میں یعنی جو آنکھیں دکھائے اس سے بات کرو, پروٹوکول دو, اور عام احساس محرومی جس کا ہے اس کا حل نہ کرو. نہیں دیکھیں, حالانکہ وزیر اعلیٰ خود بھی رہے ہیں وہ. دیکھیے بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب, ایک ہم لوگ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں تھے, ایک بلوچستان پر ہم لوگ ایک اسٹڈی کر رہے تھے. اس وقت تک جو پیکیجز ملے ہوئے تھے نا پچھلے 7-8 سالوں میں, اور اس وقت کی جو آبادی تھی اس کے مطابق ہر بلوچ بچے سے لے کے بوڑھے تک ان کے حصے میں تقریباً کوئی 1 ملین روپیہ آتا تھا.
لیکن آپ بلوچستان میں جائیں آپ کو وہ 1 ملین کیا وہ 1 روپیہ بھی کہیں نظر نہیں آتا. جاتا کہاں ہے, کون کھا وہ اس جاتا ہے, لیے جن لے کہ جاتے ہیں. جو لوگ جس بھی حکومت میں ریگارڈلیس کہ وفاق میں کس کی حکومت ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں, اب میری اتفاقاً وہاں کے کئی جو ہے قبائلی جو سردار ہیں, حکومت میں بھی رہے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بڑی کینڈیڈ ڈسکشنز بھی ہوئیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ہمیں صحیح ایک کنسسٹنٹ پالیسی کے تحت جو ہے وہ ٹریٹ نہیں کر رہی. وہ کہتے ہیں جی ہماری ضرورت آپ کو اس وقت پڑتی ہے جب آپ کو سینٹ میں ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, اس دن ہم یاد آ جاتے ہیں. جب کسی جگہ پہ آپ کے لیے کوئی پولیٹیکل کرائسس ہوتا ہے, اس دن آپ ہمارے اوپر جو ہے نا بریف کیسز اور بوریاں نوٹوں کی کھول دیتے ہیں. اس کے بعد سوائے فوج کے جہاں جہاں فوج موجود ہے وہاں پہ میڈیکل یا آپ کہہ لیں کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز, کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہو جاتی ہے. ابھی بھی یہ حالت ہے کہ جو لوگ کوئٹہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں باقی سارے بلوچستان کی بڑے لوگوں سے آپ بات کریں, ان کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نمائندے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی بات, جیسے ابھی سردار صاحب بھی یہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ سارے پاکستانی ہیں, دیکھیں میں کوئی سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کون کتنا اچھا مسلمان ہے. میں ہر شخص کو اپنے سے بہتر مسلمان اور ہر پاکستانی کو اس کا کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی فقہ ہو اپنے سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. لیکن آپ ان کو اپروچ تو کریں. ہم ان کو کیوں اس بارڈر لائن پہ لے آتے ہیں یا اس تھریش ہولڈ پر آنے دیتے ہیں جہاں پہ دشمن ان کو ہائی جیک کر لے.